بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پہلے اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم، سب سے پہلے اپنے بال بچوں کو نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، دین بتاؤ اور اس پر محنت کرو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے رات دن ادھر ادھر پھرتے رہے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اصل میں کیا ہے، ہمارا دین جو ہے یا تو لگ رہا تھا ہمارے کپڑوں سے، لمبے کپڑے پہن کے لوگ پھر رہے تو معلوم تھا کہ ہم مسلمان ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو دین نظر آتا کہ ہاں یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے باہر نکلے تو مسجد کے مینار نظر آتے تو معلوم ہوتا کہ ہاں یہ دین ہے، میناروں سے پہچان کرتے کہ ہاں یہاں دینداری ہے۔ اسی طریقے سے لوگ عید کی نماز پڑھتے یا اسی طریقے سے افطار کرتے شور مچاتے تو معلوم ہوتا کہ ہاں دین ہے۔ دین باہر ہی نظر آتا، حالانکہ اللہ نے حکم دیا دین گھر میں پیدا کرو، دین گھر میں پیدا کرے تو باہر کا دین صحیح ہے۔ گھر میں اگر دینداری نہ ہو تو باہر اچھے کپڑے پہن کر ملنا، داڑھی بھی رکھنا، نماز بھی پڑھنا، باہر پھرنا، دین کی باتیں کرنا، تقریریں کرنا، سننا، یہ دینداری نہیں۔ اصل دین گھر میں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے آپ خانے کعبہ نہیں گئے، جہاں بازاروں میں جا کے اعلان نہیں کیا، بلکہ سیدھا گھر آئے، گھر آ کے خاموش بیٹھ گئے تو اہلیہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بیٹھ گیا؟ میرے کو سردی ہو گئی، اڑا کے خاموش بٹھایا۔ سردی جب اتر گئی جاڑا تو کہنے لگے کہ میں 10 سال سے جو غار ہیرا میں تھا آج دین مل گیا۔ دین بولے تو دو چیزیں ملی، ایک میں آج نبی بن گیا اور دوسرا قرآن مل گیا۔ تو دونوں چیزوں کو لے کے آپ خانہ کعبہ میں جا کے اعلان نہیں کریں، بازاروں میں اعلان نہیں کریں، سڑکوں پہ اعلان نہیں کریں، بلکہ سیدھا گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرے کو یہ 2 چیزیں ملی۔ تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی، قرآن کریم پڑھی، تو بعد میں صحابہ کے گھروں میں دین پھیلا، عورتوں سے عورتیں قرآن پڑھنا شروع کر دی، عورتیں ایمان لانا شروع کر دی۔ تو گھروں میں دین جب مضبوط ہوتا تو باہر دین پھیل سکتا۔ آج باہر دین چل رہا، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی، جلسے ہو رہے، جلوس نکل رہے، اذانیں ہو رہی، مائک سے اتنی اذانیں ہو رہی ہیں، جتنی اذانیں ہوتی ہیں اتنے مصلی بھی نہیں آتے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ کل باہر چل رہا، مائک لگا کے
اذانوں پہ اذانیں، اذانوں پہ اذانیں، لمبی کھینچ کے اذان ہو رہی، ایک محلے میں 2 اذانیں ہو رہی، 2 مسجدوں میں، 3 4 لیکن اتنے آدمی بھی نہیں جتنے اذانیں ہو رہی۔ تو ہمارا دین کیا ہے، ہم نے باہر ڈال رکھا، گھر میں نہیں۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، جتنے لوگ دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کی عورتیں نماز پڑھی تھی نہیں پڑھتی۔ مردوں نے تراویح پڑھ لی، عورتوں نے پڑھی کہ تراویح؟ ہماری اس محلے کے اندر کتنی عورتیں ہوں گی جنہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی؟ دین تو جیسے مردوں پہ ایسا عورتوں پہ بھی ہے۔ اب یہ محلے میں میں سمجھتا ہوں ایک عورت ایسی نہیں ملے گی جو 20 رکعت تراویح پڑھے گی، مرد نماز پڑھ رہی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے۔ دین ہمارا کیا ہے، باہر ہے، دین گھر میں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے ہیں، تو اندر سے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ جواب دیتی تھی۔ آج ہمارا کون سا آدمی ہے جو گھر میں جانے کے بعد بیوی کو سلام کرتا ہو، اہلیہ کو سلام کرتا ہے؟ باہر بڑے شان سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے، اور گھر میں بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی سلام نہیں کرتا، ویسی داخل ہونا، بغیر سلام کے داخل ہونا یہ گھروں میں نحوست پیدا کرتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، روزی ختم ہوتی، اور سلام کر کے داخل ہوئے تو گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، باہر ہے۔ باہر تو بہت شریف، بہت مصافحہ، بہت سلام کرنا، اور گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، تو سلام کرا کے گھر میں کسی کوئی بھی نہیں۔ دینداری اصل میں گھر میں ہونا۔ شہر میں کتنی عورتیں ملیں گی جو 20 رکعت تراویح پڑھے؟ بہت سے لوگ مسجد فجر میں تو پابندی سے آتے ہیں، ان میں گھر میں بیوی نے سو فجر پڑھتی ہے۔ سو باہر کا دین معتبر نہیں ہے، گھر کا دین ہونا۔ گھر جو ہے جڑ ہے دین کی۔ کسی درخت کو پانی اگر ڈالنا ہے، کسی باغ میں پانی ڈالنا دینا ہے، تو اوپر کانٹوں پہ پتوں پہ پانی ڈالنا تو کیسے؟ پانی جڑ میں ڈالتا ہے، جڑ میں ڈالے تو درخت پھول سا، پھل سا، پھل جیسا، اور جڑ میں نہیں ڈالے تو درخت سوکھ کے جاتا ہے۔ ہماری جڑ گھر ہے، گھر میں دین ہے، گھر میں سلام کلام ہونا، ایک بھائی دوسرے کو سلام کر رہے، گھر میں ماں ہے، بہنیں ہیں، بیوی ہے، ان کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اٹھا جاتا۔ تو ہمارا دین دکھاوے کا ہو گیا۔ بڑے بڑے مولانا کی عورتیں بھی فجر نہیں پڑھتی، بڑے بڑے نمازیوں کی عورتیں، بڑے حج کر کے آنے والوں کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، 2 3 حج کر کے آتا ہے، نماز بیچ نماز نہیں پڑھتی بیگم صاحب، اور موصوف تو حاج الحاج فلاں نام لکھتے اپنے سامنے، نام کیا کہ حاجی فلاں سیٹ، اور گھر میں بیگم نماز نہیں پڑھتی۔ حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے تو سلام نہیں کرتے۔ تو گھر بے دین ہے ہمارے، اس وجہ سے دنیا میں پریشانی چل رہی۔ باہر کا دین معتبر نہیں، یہ دکھاوے کا دین ہے۔ باہر مینار میں مینار نظر آ رہا، سب تقریبی چل رہی، جلسے ہو رہے، جلوس ہو رہے، بڑے بڑے سب کے تقریب چل رہی، لیکن گھر میں دین ہی نہیں ہے، اہلیہ نماز میں پڑھنا۔ تو جیسے ہم پر فرض ہے فجر، ایسی عورتوں پہ بھی ہے۔
ہم پہ جیسے تراویح 20 رکعت فرض ہے، ایسی عورتوں پہ بھی ہے. ہم پہ جیسے قرآن پڑھنا فرض ہے، ایسی عورتوں پہ بھی ہے. ہم حدیث وغیرہ ایمان سب سناتے ہیں، سن رہے گھر میں ہے کیا عورت حدیث معلوم ہے نا، قرآن معلوم. دینداری اصل میں گھر میں ہونا. تو اللہ نے حضور کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلے اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ. اللہ نے حضور کو حکم دیا. تو ہمارا دین کھوکھلا ہو گیا، باہر دین ہے اندر دین نہیں ہے. بڑے بڑے شریف مہذب لوگ، بڑے بڑے دو حج کر کے آئے ہیں، بڑے باہر سے سلام یہ وہ، گھر میں آنے کے بعد بجائے سلام کرنے کی عورت کو 10 گالیاں دے دیتے. بیگم صاحبہ کو 10 گالیاں، تو نے ایسا کری، تو نے ویسا کری، تو نے ویسا کری، اس کو 10 گالیاں اس کو. تو دین کہاں رہا ہے؟ دکھاوا ہوگا. میرے عزیزوں، تو اصل میں گھر میں دین ہونا، گھر میں فجر میں اٹھنے کا ماحول ہونا، گھر میں فجر کی نماز پڑھنا، گھر میں قرآن کریم پڑھنا. سرکار نے مدینے میں ماحول بنایا تھا کہ ہر عورت اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے بھیجنا. چنانچہ آخر مدینے کے اندر 2 لاکھ کی آبادی تھی، تو ہزاروں بچے مسجد میں آتے تھے نماز کے لیے. پھر حکم تھا کہ جو بچے نماز پڑھ لیے انہوں نے پہلے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا. آج کے کب تک جاتا ہے؟ پہلے تو کوئی نماز کے فجر تک نہیں آتا. بیگم صاحبہ چلی اٹھ فجر پڑھتی، ماں فجر نہیں پڑھتی، بہن نہیں پڑھتی، فجر نہیں تو نہیں. پھر تلاوت سے قرآن کی تلاوت کہاں سے آئے گی؟ قرآن پڑھ لو. اس کے بعد بچوں کو حکم کر جاؤ کھیل کود کیا، تیر اندازی کرو، گھوڑے سواری کرو، بہادری سیکھو. یہ تھا پہلے. تو مدینے کے اندر اس ماحول میں 80 لاکھ نوجوان تیار ہوئے. 80,000 نوجوان تیار ہوئے 10 سال کے اندر. یہ ماحول سے 80,000 نوجوان تیار ہوئے. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا. یہ کیا تھا؟ گھر میں دین. گھروں پر گھروں کے دین ہی نہیں ہمارے. ہم بہت بھاگ کے تراویح پڑھ لی. بیگم صاحبہ ہماری عورتوں نے پڑھی کہ تراویح کوئی ایک عورت نہیں مل رہی جو تراویح پڑھی. حاجی صاحب ہوں، مولانا ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، پیسے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، وکیل ہو، ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، تراویح مسلمان مردوں نے پڑھے، عورتوں نے نہیں. تو دین ہی غائب ہو گیا ہمارا، ستیاناش ہو گیا. جڑ میں پانی رہا تو درخت خود سا پھول سا، اور جڑ میں پانی نہیں ڈالے، پتوں پہ ڈال دیے، کانٹوں پہ ڈال دیے، تو جھاڑ رہتا ہے، سوکھ کے جاتا ہے. تو ہمارا دین سوکھ گیا اس وقت. مسلمانوں میں دین نہیں، اخلاق نہیں، محبت نہیں، ملنساری نہیں، لڑائی جھگڑے، لینا دینا، دنیا بھر کی تماشا چل رہا. گھر میں اگر دین ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. گھروں میں دین ہوتا. مسلمانوں میں پہلے گھروں میں دین تھا. شاہ جہاں کتنے بڑے بادشاہ تھے، پورے ہندوستان کی حکومت. ہندوستان میں اتنا سونا تھا کہ ٹنوں سے بھی اگر وزن کرے تو پورا نہیں ہوتا تھا. اتنا دولت تھی ان کی دولت، شاہ جہاں کی دولت. ہندوستان اتنا مالدار تھا شاہ جہاں کے زمانے میں. کبھی ایسا مالدار پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بڑی بڑی عمارت بنا دی، 2 لال قلعہ بنا دیا، جامع مسجد بنا دی، تاج محل آگرہ بنا دیا، آگرے کا قلعہ بنا دیا، آگرے کی جامع مسجد بنا دی، بڑی بڑی عمارتیں بنا دی. آج تک مشہور ہیں لال قلعہ، تاج محل، آگرہ. بہت دولت تھی. تو کیوں تھی دولت؟ ایک دن ان کی بیٹی جہاں آرا بیگم، اس کا نام تھا جہاں آرا بیگم، بیٹی تھی.
تو بیٹی کا یہ حال تھا، اتنی دولت ہونے کے بعد ان کو کیا ضرورت تھی؟ اتنی دولت، اتنا خزانہ شاہی، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان سونے سے بھرا ہوا تھا، سونا، ہیرے جواہرات، کوئی غریب نہیں تھا ایک آدمی، ایسی تھی شاہ جہاں کی حکومت۔ تاج محل جو بنایا اب قیامت تک اس کی شہرت ہو، دنیا حیرت میں ہے، کئی قلعے بنا دیے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ شاہ جہاں آدھی رات کو اٹھتے تھے، آدھی رات کو تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے۔ حافظ نہیں تھے وہ، لیکن قرآن بہت زبردست علم عالم، تو فجر تک ایک منزل قرآن پڑھتے تھے۔ ایک منزل بولے تو 6 پارے۔ اب کسی کو ایک منزل کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، قرآن ہی بھول گئے۔ سرکار کو 10 سال محنت کر کے ایک چیز لائے تھے کہ بھائی اس کو پڑھو، دنیا میں تم کامیاب رہو۔ کون مسلمان پڑھتا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، کوئی حاجی نہیں پڑھتا، کوئی نمازی نہیں پڑھتا، کوئی سیٹ نہیں پڑھتا، کوئی امیر نہیں پڑھتا، غریب نہیں پڑھتا، ڈاکٹر نہیں پڑھتا، انجینئر، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ حتیٰ کہ مولانا لوگ بھی روز قرآن پڑھنا چھوڑ دی۔ 6 پارے فجر تک پڑھتے تھے وہ، تو ایسا پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے سارے کپڑے بھیگ جاتے، اتنا روتے تھے شاہ جہاں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاہ جہاں بولے تو عاشق مزاج، عاشق مزاج نہیں تھے۔ ان کی بیوی بہت دیندار تھی، اس کی یاد میں وہ تاج محل بنا، تو یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، جو جس کے ہاتھ میں تاج محل بنا ہے وہ بھی رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جہاں آرا بیگم، لال قلعے میں شہزادی تھی، سارا لال قلعہ حیرت کرتا تھا، ان کا ناخن بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو رات بھر وہ باپ کے ساتھ بیٹی بھی اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، شاید جہاں آرا بیگم قرآن کریم کی حافظ تھی وہ، تو 2 دن میں ایک قرآن ختم کرتی تھی، 2 دن میں۔ باپ، بیٹا، بیٹی، ماں ایسے تھے، تو ہندوستان سونے سے بھر گیا۔ آج تو 2 دمڑی گھر میں اگر آئے کسی سیٹ کے، انہیں قرآن ہی نہیں پڑھتا، قرآن ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ مر گیا تو اس کے نام کا ڈبہ تھا، گھروں میں دین ہی نہیں ہے، باہر کا دین کس کام کا ہے؟ تو جہاں آرا بیگم نے ایک دن بولے باپ سے کہ ابا تم شہنشاہ ہیں، لیکن یہاں اور ایک شہنشاہ ہندوستان میں رہتے، وہ حضرت معین الدین چشتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کا شہنشاہ بنایا۔ ہندوستان کے واسط شہنشاہ وہی ہیں، ان کی زیارت پہ جائیں گے۔ اگر ٹھیک ہے، آگرے سے نکلے لاہور لشکر، آگے پیچھے ہزاروں کا، خود بہت ہاتھی پہ سوار، ہزاروں آگے پیچھے پردھان، باپ بیٹی اونٹ پہ سوار، قافلہ آگرے سے نکلا، اجمیر پہنچا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اجمیر شروع ہوا کیا؟ تو ہزاروں ملازم کہا کہ ہاں اب شروع ہونے والا ہے۔ تو بیٹی نیچے اتر گئی، تو باپ بھی اٹھتے بیٹے باپ بھی کئی وہ اوپر سے وہ بھی نیچے اتر گئے۔ شاید یہاں پوچھا یہاں سے اجمیر، کہا کہ بس اجمیر کا ایریا شروع ہو گیا۔ تو بیٹی نے چپل نکال لیا، اتنا احترام بزرگوں کا، چپل پہ چلنے لگی، باپ بھی بیٹے۔ کبھی پیر جو ہے قالین سے نہیں اترے، جنگل میں چل رہے، لہو لہان ہو گئے،
چلتے نہیں. مزار اقدس پہ آ کے کھڑے ہو گئی. اتنا روئی. کیا کم تھا اس کو؟ سارا ہندوستان سونے سے بھرا ہوا تھا. اور کہا کہ حضرت میں آپ کے نام سے کتاب لکھی. وہاں بیٹھے بیٹھے کتاب لکھی. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال آیا. وہ کتاب ملتی ہے ابھی. ایسے شاہ جہاں کا گھرانہ تھا. گھر مضبوط تھا, سارا ہندوستان مضبوط تھا. آج ہمارے گھر میں کیا دین ہے کیا؟ میں بولا نا, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی گھر والی نے تہجد پڑھی کہ رمضان میں تراویح پڑھی کہ تراویح 20 رکعت تراویح تو آپ کے بھی ہے, عورتوں کے بھی ہے. کوئی عورت نے پڑھی کہ تراویح 20 رکعت. گھروں میں دین ہی نہیں ہے. فجر کوئی پڑھ رہا نہیں, فجر میں ویرانی, مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں فجر میں. کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی بھی نہیں فجر میں. ہزاروں لوگ حج کر کے آئے, ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا. چلو یہ حدیث صاحب ہے, قرآن پڑھ کے بیٹھے رہے مسجد میں. تو گھروں سے دین نکل گیا, مسجدوں سے قرآن نکل گیا. مسجدیں ویران پڑی ہوئی رات بھر دن بھر. خالی نماز پڑھتے سارے کس کیا کرے بس بھاگ. تو ہمارا دین دکھاوے کا ہو گیا, تو ہماری بربادی ہو گیا پوری دنیا میں. گھروں میں دین ہونا پہلے. گھروں میں آتے ہی اماں کو, بیوی کو, بہنوں کو سلام ہونا, السلام علیکم. سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے. جب باہر سے گھر میں آتے تو باہر سے سلام کرتے. تو اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وعلیکم السلام, تشریف لائیے. پھر آپ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے. دروازہ بھی نہیں تھا, کمبل کی دروازے پہ تھوڑی کمبل, 15 ہاتھ چوڑا 15 ہاتھ لمبا گھر پر. اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سلام کا جواب دیتے تو پھر آپ اندر تشریف لاتے تھے. آج تو جو ہے موصوف ہم لوگ داخل ہوتے گھر میں, بیوی کو گانے دیتے ہیں, تو نے ایسا کری, تو نے ویسا کری. ماں نے سوال کری تو اس کے 10 گانے, اس کو ماں کو بہن نے کچھ بولی تو اس کو 10 باتیں. یہ دین ہے کیا؟ یہ دکھاوے کا دین ہو گیا آج ہمارے پاس. گھر میں دین ہونا. شاہ جہاں, اورنگزیب, بابر, یہ شمس الدین التمش, یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے, ہماری چکنی بادشاہ نہیں تھی. رو رو کے اللہ سے منوا کے قرآن کریم پڑھ پڑھ کے اللہ سے منواتے. تو ہمارے پاس دین ہی نہیں رہا. جو ساری دنیا کے اندر مسلمان برباد ہو کبا, سب دنیا میں یاد ہے. فجر میں مسجدیں ویران ہیں, گھروں میں دینداری نہیں رہی. قرآن کریم مسلمانوں سے نکل گیا. اب مار کھا رہے مسلمان, بے تکا مار کھا رہے, اور بہت مار کھائیں گے. اگر مسلمان قرآن کو نہیں لائیں گے تو مار کھائیں گے. شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالم کی ایک بیٹی تھی زیب النساء, قرآن کریم کی عالم حافظ تھی. تو اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ کھولا. 300 علماء کو اپنے پاس سے تنخواہیں دیتی تھی ریسرچ کرنے کے لیے. 300 علماء لاہور کے اندر, لاہور میں رہتی تھی. تو 300 علماء کی مدد سے دنیا کی بہت بڑی تفسیر ہے, تفسیر رازی. اس کو فارسی میں لکھا, 10 جلدوں میں, اتنی موٹی ہے وہ, زیب النساء. اس تفسیر کا نام ہے زیب التفاسیر. وہ آج بھی موجود ہے لندن کے کتب خانے. کیسے بادشاہ تھے, کیسے بیٹیاں تھی. روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھی رات میں زیب النساء. اور ہم بھی مسلمان, دیکھو 2 دمڑی کے مسلمان, کوئی احساس ہی نہیں مسلمان کو. پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ اذان ہو گئی تو مسجد بھر جاتی تھی.
اب کسی کو احساس نہیں ہے، آسان ہونے کے بعد کمانا ناجائز ہے، دکانیں کھلی ہیں، سوال بھی چل رہا، پیسے کما رہے، جب امام کھڑا ہوتا خطبے کو تو گڑ آ جاتے، پھر بھاگنا۔ دین کہاں ہے؟ جمعہ کی نماز بھی دکھاوے کی ہو گئی ہماری۔ پہلے لوگ اذان ہوتے ہی مسجد بھر جاتی تھی، لوگ وضو کر کے بیٹھتے، سورہ کہف پڑھتے تھے، سورہ کہف پڑھتا ہے کوئی آج سورہ کہف؟ کوئی دین کی کوئی کر نہیں نہیں آتا، یہ سب دکھاوے کا دن ہو گیا مسجد میں۔ تو میرے عزیز دوستو، دیکھو فجر کی پابندی کرو اور گھروں میں دین پیدا کرو، گھر میں اپنے بیوی سے ماں سے اچھی بات کرو، گالی کرو مت کرو بیوی کو، عورت کو، اس کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو گالا۔ آج کل شوہروں کا یہ حال ہے، گھر میں بیوی بچوں سے ماں سے محبت کے بات اخلاق یہ کرو، اور فجر کی پابندی کرو، فجر میں مسجد بھر جانا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بولا تھا کہ مسلمان اگر فجر کی نماز ایسا پڑھیں جیسے جمعہ پڑھتے ہیں، یعنی جمعہ میں سب آتے ہیں، اگر مسلمان فجر کی نماز ایسا پڑھیں گے اس دن پوری دنیا پہ ثابت ہو جائیں گے۔ ہم پوری دنیا پہ 1000 برس حکومت کی، ہندوستان میں پوری دنیا میں 1250 سال حکومت کی، 1250 سال پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ تو فجر میں لوگ ایسا رہتے تھے، یعنی 4 بجے سے لے کر کے صبح تک اہل مسلمانوں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے عید ہے۔ اس کی برکت سے پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ جو چیز حکومت کی تھی وہ قرآن کریم کو چھوڑ دی، اب کوئی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ بنگلہ بلڈنگ بک جائے تو بک جائے، مگر قرآن پڑھنا سیکھو۔ فقیری مل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پڑھنا سیکھو۔ کتنے حافظ عالم آئے ہوئے ہیں، ان کو پیسے دے، ان کو 10,000 روپئے جو ایک حافظ کو بولو کہ وہ قرآن سکھا۔ 89 کی چھلے میں جو ہے 2 لاکھ روپئے خرچ ہوتا، 89 کا چھلا رہا 2 لاکھ روپئے کا۔ پوتری کی شادی رہی وہ رسم رہا کو 10 لاکھ روپئے خرچ، اور قرآن سکھانے کے لیے کیا 10-20 ہزار روپئے نہیں دے سکتے؟ حیرت کی بات ہے۔ جس نوجوان کی شادی کر رہے ہیں، میں نے سینکڑوں لوگوں کو پوچھا قرآن آتا کا پڑھنا نہیں آتا کوئی، اور شادی میں 10 لاکھ روپئے خرچ ہو رہے اور بہترین ولیمہ ہو رہا۔ یہ سب ہم نے دین کو برباد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو مار رہے، ہم کو عیسائی بھی مار رہے، یہودی بھی مار رہے، مشرکین مار رہے، کمیونسٹ مار رہے، دلت مار رہے، ہر قوم ہم کو مار رہی۔ کسی دلت نے لکڑی اٹھایا تو آپ نے ہمت نہیں کہ اس کو جواب دیں۔ یہ بزدلی کیوں آئی کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا؟ خالی حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، چکر لگ رہا ہے، جیسے جکڑا کو جاتے ہیں ایسے جا رہا ہے آپ، قرآن ہی نہیں آتا۔ عمرے کو بھی گئے تو وہاں کبھی قرآن پڑھیں گے، یہاں آئے تو زندگی بھر قرآن پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، سنبھلو اپنی زندگی کو، سنبھالو، مسجدوں کا آباد کرو اور قرآن کریم کو رات دن پڑھنا سیکھو۔ یہ ہمارے شہر بادشاہ نے جن کی باتیں سنا ہے، بہت کمرے جوڑے ہیں، ان لوگوں نے رات میں روتے تھے، رات میں روتے تھے، اور روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے آدھی رات میں، اور رات بھر مسجد میں ٹھہرتے تھے، محل میں نہیں۔ آج تک ان کا محل نہیں بنا، اور مسجد میں ٹھہرتے تھے اور مسجد میں خود جھاڑو دیتے تھے۔ 50 برس اپنی مسجد میں جھاڑو کی ہے۔ کوئی ہمارے گلی میں سے کوئی سیٹ ایسا ہے پیسے والا جو مسجد میں جھاڑو کیا ہو؟ اپنی شان بتا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا کنز المساجد ينفي الفقر، مسجد میں جھاڑو دینا مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری ہو گئی، مسجد میں 40 دن جھاڑو دو،
بیماری پریشانی چلی جاتی. اورنگزیب والوں کے 50 برس اپنے مسجد میں فجر میں جھاڑو دیتے تھے. کسی نوکر کو حکم تھا کوئی آپ مسجد میں جھاڑو نہیں دینا، صاف صفائی خود کرتے تھے. اتنے بڑے شہنشاہ شاہ جہاں کا یہ حال تھا. ان کے بعد جہانگیر کا یہ حال تھا. تو دنیا میں جو میر عثمان علی خان فجر کی نماز میں روتے تھے حیدرآباد کے بعد سے، فجر میں آدھی رات سے روتے تھے صبح تک میر عثمان علی خان. تو دنیا کے سب سے بڑے دولت مند تھے وہ. ہمارے مسلمان کو کیا ہوگا نہیں ہوگا، چھوڑ دیجیے سب دین سب دکھاوے کا ہو گیا. دکھاوے کی دین کر رہے، مسجدیں خالی وقت کی طور سے آ گئے بھاگ گئے. فجر میں آباد کرو مسجد کو، فجر میں تو پوری دن آباد آ رہے گی. اور قرآن کریم کو رات دن پڑھو، پیسہ خرچ ہوا جانا تو بہت حافظ عالم آئے ہیں، ان کو 10-20-50 ہزار روپے دے دو. عمرہ جا رہے ہیں 2-2 لاکھ روپے خرچ کر رہے، پڑھ لیا کرنے قرآن آتا ہے. اس سے بہتر قرآن کو سیکھ لیا تو 10 عمرے کرنے سے بہتر ہے اگر قرآن سیکھ لیے. اللہ آسمان سے آئیں گی چیز مسلمانوں نے اٹھا کر رکھ دیا اسے. تو اللہ تعالیٰ مار کھلا رہا ہے ہم کو. اللہ ہر قوم مسلمانوں کو مار رہا ہے، مسلمانوں کو خون بہہ رہا، مسلمانوں کی عزتیں لوٹ رہی، مسلمانوں کی نیک بیوی عورتوں کو ننگا کر کے فوج سینا کر رہی. دن میں ہزاروں عورتوں کو ننگا کر، ہزاروں آپ کیا کریں. اتنی ذلت ہماری قسمت میں کبھی نہیں آئی جو آپ آ رہے. یہ اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا. تو قرآن کریم پڑھتے بیٹھو مسجد جامع سیکھو ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. پیسہ دولت تو آئے گا، کہیں نہیں جائے گا. پیسہ دولت تو جو ہے کتوں کے نام سے امریکہ میں کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے. امریکہ یورپ میں کتوں کے نام سے جو ہے بینک بیلنس ہے. دولت پیسہ آئے گا کہاں جاتا پیسے. مگر اس کے چکر میں دین چھوڑ دینا، قرآن چھوڑ دینا، فجر چھوڑ دینا، یہ صحیح. تو ذرا غور و فکر کر کے دین کو قریب لاؤ، وہ آج فائدہ رہے گا انشاءاللہ. اس سے فائدہ گھروں میں دینداری پیدا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے سب انشاءاللہ. کوئی کے ساتھ کیا نہیں کریں گے، ایک دن انشاءاللہ بولنے کو تیار نہیں. ارے وعدہ تو کرو کم سے کم. اللہ برکت دے.